الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج رات محرم کی 10ویں رات ہے۔ آج کی رات عاشوراء کی شام ہے، ایک بہت ہی المناک رات، ایک بہت ہی اداس رات، کربلا کے 72 شہداء کی آخری رات، بھائیوں کے لیے اپنی بہنوں کے ساتھ رہنے کی آخری رات، بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ رہنے کی آخری رات، باپ کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی آخری رات، ماں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی آخری رات، چھوٹی سکینہ کے لیے اپنے پیارے چچا عباس اور پیارے والد حسین کے ساتھ گزرنے کی آخری رات، در حقیقت ایک ایسی رات جو کبھی نہیں بھول سکتی، مزید آنسو بہانے کی رات، مزید ماتم کرنے کی رات، کربلا کی سرزمین پر عاشوراء کی رات۔ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، ام لیلہ علی اکبر کے ساتھ، ام فروہ قاسم کے ساتھ، بی بی زینب اون و محمد کے ساتھ۔ یہ کربلا کی مائیں اپنے پیارے بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں جہاد کے لیے تیار کر رہی ہیں، انہیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ انہیں مرنے کی تیاری کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین سیدھے راستے پر ہیں، اسلام کو بچانے کا صحیح راستہ۔ آئیے کربلا کی ان ماؤں کو سلام بھیجیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قیمتی قربانیاں دیں۔ عباس علمدار ہر رات کی طرح عباس کیمپ پر پہرا دے رہے تھے، حسین کہاں تھے؟ حسین نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر لیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کی رات آخری رات ہے، کل یوم عاشوراء ہے، کل یوم شہادت ہے۔ یزید کے سپاہیوں سے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ امام حسین نے آگے فرمایا، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، اب بھی وقت ہے، اپنی جان بچائیں۔ رات کی تاریکی میں آپ جا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جاؤ میرے دوستوں، جاؤ میرے ساتھیوں۔ امام حسین نے شمع بجھا دیں، مکمل اندھیرا تھا، کوئی بھی دیکھے یا شرمندہ ہوئے بغیر جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے شمع روشن کی، کتنے بھاگ گئے، 1 2 5 10 کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قربانی اسلام کو بچائے گی۔ حسین خوش قسمت تھے کہ انہیں سچے دوست اور بہترین ساتھی نصیب ہوئے، وفادار، سچے اور متقی۔ کربلا کے ان 72 شہداء کو ان کی عظیم قربانی پر ہمارا سلام۔ امام حسین نے سب سے بڑی قربانی دی، اس نے ایک ہی دن میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور بچوں کو کربلا کی سرزمین پر قربان کر دیا۔ ایک دن میں اتنے مرنے کے بعد وہ صبر کرتا رہا۔ کیا حسین نے شکایت کی؟ کبھی نہیں۔ اس کے برعکس اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کو قربان کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے مزید صبر عطا فرما، یا اللہ کیا میں تیری رضا کے لیے کچھ اور دے سکتا ہوں؟ اللہ کی مرضی حسین کا حکم تھا۔ حسین اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے کبھی اللہ سے اپنے خاندان کو بچانے کی دعا نہیں، اس کے بجائے اس نے صبر کی دعا کی، صبر اور مزید صبر۔ اللہ حسین کا کربلا میں کتنا بڑا دل تھا۔ اون و محمد قتل ہو چکے تھے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، عباس دریائے فرات کے کنارے پڑے تھے، علی اکبر کا سینہ نیزے سے پھٹ گیا،
کیا اب کوئی قربانی باقی ہے؟ آج کی رات علی اصغر کی رات ہے۔ چھوٹا مجاہد، چھوٹا سپاہی اور سب سے کم عمر شہید عاشورہ کربلا کی سرزمین پر آیا۔ ایک ایک کر کے حسین کے دوست اور ساتھی شہید ہو گئے۔ اون محمد، قاسم، عباس اور علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔ عصر کے وقت تک حسین تنہا رہ گئے۔ حسین کے میدان جنگ میں جانے کا وقت آ گیا تھا۔ حسین نے سب کو فی ایمان اللہ کہا۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو کمر پر رکھ کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار کیا۔ حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچے، پھر بلند آواز سے پکارا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو نواسہ رسول کی مدد کرے؟ اس پکار کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے آدمیوں کو ایک آخری موقع دے رہے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کہتے تھے، منافق یزید کے آدمی یہی تھے۔ حسین کی آخری پکار کا کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن حسین نے اپنے کیمپ سے رونے کی آواز سنی۔ حسین نے پلٹا اور اپنے خیموں کی طرف لوٹ گیا۔ زینب، تمہارا بھائی ابھی تک زندہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے بھائی حسین، جب تم نے پکارا کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے، علی اصغر اپنے جھولا سے گر گئے۔ حسین جانتا تھا کہ علی اصغر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حسین ام ارباب کے پاس گئے۔ علی اصغر اس کی گود میں تھا، وہ رو رہا تھا اور ام ارباب اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسین نے بچے علی اصغر کو اٹھایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ علی اصغر نے رونا چھوڑ دیا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ام ارباب، میں علی اصغر کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جا رہی ہوں تاکہ ان کے لیے پانی پلا سکوں۔ حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا سرگوشی کی کہ علی اصغر کو رونا اور مسکرانا کس چیز نے مجبور کیا؟ حسین نے سرگوشی کی، میرے بیٹے علی اصغر، کیا تم میرے ساتھ میدان جنگ میں آنا چاہتے ہو؟ اصغر، کیا تم میدان جنگ میں اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو؟ میرے ننھے مجاہد، میرے ننھے سپاہی، اصغر چلو چلو۔ ام ارباب نے علی اصغر کا لباس بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو میدان جنگ میں لے گئے۔ بہت گرمی تھی، علی اصغر کو پیاس لگی تھی۔ حسین نے بچے علی اصغر کو چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے عبا سے ڈھانپ لیا۔ یزید کے آدمیوں نے حسین کو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیے قریب آتے دیکھا۔ کہنے لگے، دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، اس کے پاس اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ قرآن کی مدد سے وہ جیتنے کی امید کر رہا ہے۔ حسین یزید کے سپاہیوں کے پاس چلا گیا۔ عبا کو حرکت دے کر اس نے علی اصغر کو ننگا کیا۔ اس نے علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا، اے یزید کے سپاہی، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، لیکن اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اسے 3 دن سے ایک قطرہ پانی نہیں ملا، وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس معصوم بچے کو پانی پلا دیں۔ یزید کا کوئی سپاہی علی اصغر کے لیے پانی نہیں لایا۔ ایک بار پھر امام حسین نے عرض کیا، شاید آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اس بچے کے لیے پانی لائیں گے تو میں بھی پی لوں گا، میں اس چھوٹے بچے کو زمین پر رکھ دوں گا، تم خود آ کر اسے پانی پلا سکتے ہو۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھا۔ علی اصغر کربلا کی تپتی ریت پر خاموشی سے لیٹ گئے۔ اس نے سر موڑ کر یزید کے آدمیوں کو دیکھا۔ علی اصغر کے لیے پانی نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا، میرے بیٹے علی اصغر، میرے پیارے، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تلوار یا نیزے سے لڑ سکتے ہو۔ میرے ننھے مجاہد، میرے چھوٹے سپاہی، تم علی کے پوتے ہو۔ علی اصغر، اپنی زبان سے جہاد کرو۔ ننھے اصغر نے اپنی خشک زبان کو باہر نکالا
اور اسے اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے یزید کے آدمیوں کی طرف دیکھا، اپنی زبان سے جہاد کیا۔ چھوٹے سپاہی نے ایک عجیب سا تیر مارا، اس کی خشک زبان، اس نے یزید کے سپاہیوں کے دلوں کو نشانہ بنایا۔ جن کے اپنے بچے تھے وہ بے چین ہو گئے، کچھ رونے لگے۔ وہ آپس میں بولے، حسین سچ کہہ رہا ہے، اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے ایسی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ چلو اسے پانی پلا دو۔ عمر سعد کو فکر ہوئی کہ اس کے سپاہی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے سپاہی کی لڑائی بہت مؤثر تھی۔ چھوٹا علی اصغر اپنے طریقے سے جہاد کر رہا تھا۔ عمر سعد نے اپنے بہترین تیر انداز کو حکم دیا، حرم اللہ، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کو خاموش کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ علی کا پوتا ہے؟ جلدی کرو، اپنا تیر مارو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حرم اللہ نے علی اصغر پر تیر مارا۔ چھوٹے بچے کے لیے ایک چھوٹا تیر نہیں، تیر ایک سر کے ساتھ نہیں، دو سروں سے نہیں، بلکہ 3 تیز سروں والا۔ کیوں اتنے چھوٹے بچے کے لیے 3 سروں والا تیر کیوں؟ میرے ساتھیوں، حسینیوں، آگے کیا ہوا یہ سن کر آپ رونا نہیں روک پائیں گے۔ 3 نوکیلے سروں والا ایک تیر صحرائے کربلا میں اڑ گیا۔ یہ علی اصغر کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے تیر کو آتے دیکھا، اس نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیا۔ تیر حسین تک پہنچا، تیر حسین کے بازو سے نکل کر علی اصغر کی چھوٹی گردن میں جا لگا۔ علی اصغر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! غریب حسین، غریب باپ جو اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی لینے آیا تھا، پانی کے بجائے علی اصغر کی گردن میں تیر لگا۔ حسین اب کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ حسین نے آہستہ سے تیر علی اصغر کی گردن سے نکالا۔ میرے ساتھی حسینی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس منظر کا تصور کریں۔ ایک باپ اپنے بچے کی گردن سے تیر نکال رہا ہے، کتنا المناک منظر ہے۔ علی اصغر کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ زمین سے آواز آئی، نہیں حسین، علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ گرنے دینا، ورنہ اس زمین سے کوئی فصل نہیں اگے گی۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے آواز آئی، نہیں حسین، خون کو آسمان کی طرف مت بہنے دینا، ورنہ اس آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ گرے گا۔ حسین اب کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ حسین انکار کر رہا ہے۔ اصغر کے خون کو قبول کرنے پر زمین خوش نہیں ہے۔ غریب حسین نے علی اصغر کے چہرے پر خون پونچھا۔ حسین اپنے خیموں کی طرف چلنے لگا۔ حسین نے علی اصغر کی والدہ ام ارباب کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا دیکھا۔ ایک ماں بے چینی سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے سوچا، میں ام ارباب کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیا بتاؤں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا بچہ بغیر پانی کے شہید ہو گیا ہے؟ کیسے بتاؤں؟ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے، کہہ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آخر کار وہ خیمے میں پہنچا جہاں ام ارباب کھڑی تھیں۔ رباب آؤ، رباب تمہارا چھوٹا سپاہی اللہ کی خاطر شہید ہو گیا ہے۔ ام ارباب اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے گئیں۔ اس نے اسے گلے لگایا اور اپنا دل پکارا، رباب میرے ساتھ چلو، بہت ہو گیا رباب، بہت ہو گیا، آئیے اپنے بچے اصغر کو دفن کر دیں۔ حسین اور ام ارباب خیموں کے پیچھے چلے گئے۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ ام ارباب نے علی اصغر کو چھوٹی قبر میں رکھا۔ علی اصغر کی قبر پر پانی چھڑکنے کے لیے حسین کو کہاں سے ملے گا؟ علی اصغر کی قبر پر چھڑکنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حسین قبر کے پاس بیٹھا روتا رہا، قبر پر آنسو بہائے۔ علی اصغر کی قبر حسین کے آنسوؤں سے چھلک رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر مظلوم حسین کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔